کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کس طرح اپنی زندگی میں ایک پوری قوم کی آواز بن گیا؟ یہ ایک کہانی ہے نواب اکبر بگٹی کی، جو نہ صرف بلوچ قوم پرستی کا نشان بنے بلکہ اپنی موت کے بعد بھی ایک افسانوی ہیرو کی طرح زندہ ہے۔ کیا وہ واقعی بلوچ حقوق کے سب سے بڑے سپاہی تھے، یا ان کی جد و جہد نے بلوچستان کو مزید تقسیم کر دیا؟ آئیے اس پیچیدہ معراج کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک داڑھی والے اور تلوار تھامے ایک لیڈر کی تصویر ابھرتی ہے۔ وہ بلوچستان کی خشک پہاڑیوں میں پیدا ہونے والا ایک ایسا رہنما تھا جس نے اسلام آباد کی طاقت کو للکارا اور اپنی آخری سانس تک بلوچ حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ صرف انصاف کے لیے تھی، یا اس میں طاقت کی سیاست کا بھی گہرا رنگ تھا؟ اکبر خان بگٹی 12 جولائی 1927 کو بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بلوچ قبیلے کے سب سے بااثر سرداروں میں سے تھا، جنہوں نے نسل در نسل اپنی شناخت اور عزت کو قائم رکھا۔ ان کے والد نواب محمود خان بگٹی برطانوی راج کے خلاف بغاوت کی قیادت کر چکے تھے، اور یہی جذبہ اکبر بگٹی میں بھی پروان چڑھا۔ اکبر بگٹی نے کوئٹہ کے سینٹ فرانسس اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کی، جہاں انہیں باغی کا خطاب دیا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اساتذہ کے سوالات کا جواب تلاش کرتے رہے۔ بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کا دل ہمیشہ بلوچستان کی وادیوں میں دھڑکتا رہا، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ نے مجھے ڈگری دی، لیکن میری روح کو بلوچستان کی مٹی نے سنوارا۔ 1958 میں صرف 31 سال کی عمر میں نواب بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس وقت بلوچستان پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ تھا، مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں بلوچستان کو صرف پہاڑوں کی سرزمین نہیں بلکہ ترقی کی علامت بناؤں گا۔ ان کے دور میں پہلی بار بلوچستان کی وادیوں میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور کوئٹہ سے ڈیرہ بگٹی تک ریلوے لائن تعمیر کی گئی، مگر ترقی کی راہیں ہمیشہ ہموار نہیں ہوتی۔ 1960 کی دہائی میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے بلوچ سرداروں کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی، تو نواب بگٹی نے ایک زبردست جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریزائن کر دیا، اور کہا کہ میں اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کرسی کو ٹھوکر مار سکتا ہوں۔ 1970 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا، نواب اکبر بگٹی نے پہلی بار مرکز کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے نظریات پیش کیے بلکہ احتجاج کی انتہا کو بھی پہنچایا۔ ہم اپنی زمین اور وسائل پر اپنا حق مانگتے ہیں، یہ کوئی بغاوت نہیں، انصاف کی مانگ ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ہزاروں بلوچ بے گھر ہوئے۔ نواب بگٹی کو مجبوراً افغانستان کا رخ کرنا پڑا، جہاں انہوں نے نوجوانوں کو تربیت دی اور ایک نئی امید جگائی۔ ان کے ایک قریبی ساتھی شیر محمد بگٹی نے یادوں میں کہا کہ نواب صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ہماری جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عوام کے دلوں سے جیتی جائے گی۔ 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں نواب بگٹی پاکستان واپس آئے اور سیاست میں دوبارہ قدم رکھا۔ انہوں نے بلوچستان کی گورنرشپ سنبھالی، مگر اختلافات کے باعث جلد ہی استعفیٰ دینا پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تحریک کو عوام کے سامنے لانا ہی واحد راستہ ہے۔ 2000 کی دہائی تک وہ بلوچ قوم پرستی کا سب سے بڑا چہرہ بن چکے تھے۔ 2005 میں جب جنرل مشرف نے سوئی میں گیس کے ذخائر پر کنٹرول مضبوط کیا، نواب اکبر بگٹی نے دھمکی دی کہ بلوچستان کے وسائلوں پر بلوچوں کا حق ہے، ہم اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کیا کہ سوئی کی گیس سے اسلام آباد کے گھر روشن ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان کے گاؤں تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف عوام کے جذبات کو جھنجھوڑ گئے بلکہ ایک نئی بغاوت کی چنگاری بھی بھڑکائی۔ جلدی فوج اور بلوچ جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 2006 تک نواب بگٹی کو ڈیرہ بگٹی چھوڑ کر پہاڑوں کی پناہ لینا پڑی۔ 26 اگست 2006 کو تانا کے پہاڑی علاقے میں فوجی آپریشن کے دوران نواب بگٹی مارے گئے۔ حکومت نے اسے ایک حادثہ قرار دیا، مگر بلوچ عوام نے اسے ایک سازشی قتل قرار دے دیا۔ ایک مقامی رہنما میر محمد علی تالپور نے افسردگی سے بیان کیا کہ ہم نے نواب صاحب کی لاش دیکھی، ان کا چہرہ پہچاننا مشکل تھا، مگر ان کی داڑھی اور تلوار نے ہر چیز بیان کر دی۔ ان کی موت نے بلوچستان کو ایک نئے خطرے میں دھکیل دیا۔ ان کے بیٹے برام داغ بگٹی کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں: میرے والد نے اپنا خون دے کر ثابت کیا کہ بلوچستان کی زمین کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ آج بھی بگٹی کا چہرہ بلوچ نوجوانوں کے لیے حوصلہ ہے۔ ان کی قبر پر ایک جملہ تحریر ہے: یہاں وہ سپاہی دفن ہے جس نے کبھی
چکنا نہیں سیکھا۔ نواب بگٹی کی تاریخ صرف ایک سیاسی جدوجہد تک محدود نہیں تھی، انہوں نے بلوچستان میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی انقلابی قدم اٹھائے۔ ڈیرہ بگٹی میں 15 نئے اسکول اور 2 اسپتال قائم کروائے گئے۔ ایک مقامی استاد عبد القیوم یاد کرتے ہوئے بولے کہ نواب صاحب ہر ہفتے اسکول کا دورہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تعلیم ہی وہ تلوار ہے جو غلامی کی زنجیریں کاٹ سکتی ہے۔ تاہم ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ منصوبے صرف ان کی سیاسی مقبولیت میں اضافے کے لیے تھے۔ ایک سابق بیوروکریٹ طارق عزیز نے الزام لگایا کہ بگٹی نے اسکول تو بنوائے مگر ان میں اکثر ان کے قریبی ساتھیوں کے بچے ہی داخل ہوتے تھے۔ نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد بلوچستان میں تشدد اور عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوا۔ 2006 سے 2023 تک ہزاروں افراد اس تشدد کا شکار ہوئے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 80% بلوچ نوجوان آج بھی نواب بگٹی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جبکہ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ ان کی پولیسیاں مسائل کو اور گہرا کر گئی۔ معروف صحافی احمد رشید نے لکھا کہ بگٹی نے بلوچ قوم پرستی کو آگ لگائی مگر اس آگ نے بلوچستان کو جلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نواب بگٹی کی جدوجہد واقعی انصاف کی لڑائی تھی یا طاقت کی سیاست کا ایک پہلو تھا؟ کیا ان کے کیے گئے اقدامات نے واقعی بلوچ عوام کو مضبوط کیا یا انہیں مزید مشکلات میں مبتلا کر دیا؟ آج کے دور میں جب سیاست اور عوامی بیداری کی بات ہوتی ہے، نواب بگٹی کی داستان ہمیں 2 اہم سبق دیتی ہے۔ قومی حقوق کی لڑائی ہمیں دی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حق کے اصول کے لیے جو راستہ اپنایا جائے وہ ہمیشہ مشکل اور خون سے لکھا جاتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا نواب بگٹی کو ایک حقیقی ہیرو تھے یا ان کی پولیسیوں نے بلوچستان کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا؟ کیا انہیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور بحث انگیز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔